اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج ہم نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کو ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلی اور بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ایران اسرائیل جنگ کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے حیفا پیٹرول کیمیائی پلانٹ پر ایران نے میزائل حملہ کر دیا ہے۔ پورے اسرائیل میں تباہی مچی ہے، اسرائیل میں بلیک آؤٹ کی صورتحال ہے اور زخمیوں کی تعداد میں خطرناک اضافہ ہو چکا ہے۔ امریکی F-35 طیارے کی بھی ہنگامی لینڈنگ کرائی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شمالی اسرائیل میں ایرانی میزائلوں کے دھماکوں کے بعد شدید کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، جس سے اسرائیل کے کئی علاقوں میں بلیک آؤٹ یعنی اسرائیل میں اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا اور شہری کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی مل رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق شمالی اسرائیل میں کئی زوردار دھماکے سنائی دیے، جبکہ شمالی اردن میں سرحدی دیہات کے قریب بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، تاہم ابھی تک ہلاکتوں کی کوئی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کو سعودی عرب نے وارننگ دی، یعنی سعودی عرب نے بھی اب ایران کو وارننگ دی، حالانکہ ایران نے سعودی عرب کی وارننگ اور دھمکی کو نظر انداز کر دیا۔ خلیج میں سعودی عرب نے کہا کہ خلیج میں صبر کی تمام حدیں ختم ہو چکی ہے، ضرورت پڑنے پر فوری جواب ہم دے سکتے ہیں، یعنی سعودی عرب نے ایران کو دھمکی دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس یہی امریکہ چاہ رہا ہے، اور میں بار بار اپنے بیانات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی اسرائیل کی ناپاک سازش یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسلامی ملک، اسلامی دیش اور مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور ایران اور سعودی عرب کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے اور ایٹومیٹک اسرائیل اور امریکہ سائیڈ میں ہو جائے، اور پھر ہتھیاروں کا کاروبار، امریکہ دونوں کو ہتھیار بیچے گا، اسلامی ملکوں کو ہتھیار بیچے گا، اپنا کاروبار کرے گا، سائیڈ میں ہٹ جائے گا اور مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اس لیے میں نے گزشتہ کل بھی لوگوں سے کہا کہ عید کے دن اور لیلۃ الجائزہ میں باقاعدہ ہم دعائیں کریں کہ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما اور مسلمانوں میں اتحاد نصیب فرما اور اسلامی ممالک میں اتحاد نصیب فرما۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، عمر خالد، آپ جانتے ہیں کہ کچھ
نوجوان ایسے ہیں کہ جن کو 5 سالوں سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں جیل کی سلاخوں میں رکھا گیا ہے اور ابھی تک ان کے کیس پر کوئی سنوائی بھی نہیں ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ آج تک ان کے خلاف کوئی ثبوت بھی مضبوط انداز میں پیش نہیں کیا گیا ہے اور ان کو ضمانت بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ اب یہ معاملہ کہ بھارت میں کس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ناجائز جیل کی سلاخوں میں ٹھوسا جا رہا ہے، عمر خالد کو لے کر اب یہ معاملہ انٹرنیشنل لیول پر پہنچ گیا ہے۔ اقوام متحدہ UNO میں بھی اس کا ذکر چھڑا ہے۔ اقوام متحدہ نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے عمر خالد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور اقوام متحدہ نے کہا کہ عمر خالد کی طویل حراست، یہ لمبی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے دہلی اتم نگر سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اتم نگر میں ایک قتل، آپسی دشمنی کو بالکل پری پلان منظم انداز میں ہندو مسلم کا رنگ دے دیا گیا اور وہاں پر بھگوا آتنکی مسلمانوں کو عجیب عجیب قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور عید نہ منانے دیں گے اور ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے۔ یہ ساری دھمکیاں سوشل میڈیا پر کافی چل رہی ہے اور ایک پرسنل جھگڑے کو کس طریقے سے ہندو مسلم کا رنگ دے دیا گیا ہے اور میڈیا کی بدماشی بھی اس میں کتنی شامل ہے یہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ دہلی ہائی کورٹ نے اتم نگر میں عید سے پہلے سخت انتباہ، سخت وارننگ دی ہے۔ پولیس اور انتظامیہ کو فرقہ وارانہ کشیدگی کو روکنے اور حفاظتی انتظامات کو مضبوط طور پر جاری رکھنے کا دلی ہائی کورٹ نے آدیش دیا ہے۔ دلی ہائی کورٹ نے اتم نگر میں عید کی پرامن اور باوقار تقریبات کے لیے پولیس اور انتظامیہ کو سخت ہدایت دی ہے، جہاں ہولی کے دوران ایک 26 سالہ شخص کی جھڑپ میں ہلاکت ہوئی تھی۔ خیر، اتم نگر، اتراکھنڈ، اتر پردیش اور جہاں جہاں بھی BJP کی سرکاریں ہیں کس طریقے سے بھگوا آتنکی مسلمانوں کو ٹارچر کر رہے ہیں اور ان پر کوئی کارروائیاں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے اور بلند ہو رہے ہیں۔ مگر دلی ہائی کورٹ نے اتم نگر کے معاملے میں سخت وارننگ دیتے ہوئے پولیس اور انتظامیہ کو بھی آدیش دیا کہ اتم نگر میں امن و امان کو قائم رکھنا یہ پولیس اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ بھارتی شہری، بھارتی سٹیزنز جو ایران میں پھنسے ہوئے تھے اب وہ ایران سے بحفاظت واپس آ چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 280 بھارتی زائرین، یعنی جو وہاں پر زیارت کے لیے گئے تھے، وہ ہندوستان پہنچ چکے ہیں۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے دوران ایران میں پھنسے تقریباً 880 بھارتی شہری، جن میں طلبہ، اسٹوڈنٹس اور زائرین شامل ہے، وہ آرمینیا اور آذربائیجان کے راستے بھارت واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ گزشتہ کل 280 بھارتی شہری ایران سے بھارت واپس آ چکے ہیں۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے سوڈان سے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ سوڈان سے ڈرون حملہ ہوا چاڈ میں اور یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ 17 لوگوں کے ہلاک ہونے کی، مرنے کی خبریں آ رہی ہے۔ سوڈان سے کیے گئے ایک ڈرون حملے میں چاڈ کے سرحدی علاقے میں کم از کم 17 لوگ مارے گئے ہیں، جس کے بعد حکومت نے سخت ری ایکشن دیتے ہوئے مزید حملوں کی صورت میں فوجی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ چاری حکومت کے ترجمان کے مطابق یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب سوڈان میں جاری خانہ جنگی شدت اختیار کر چکی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی متحارب فریقین کو سخت وارننگ دی جا چکی تھی اور سرحد بند کر دی گئی تھی، اس کے باوجود حملہ کیا گیا ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں سوگوار افراد کے ساتھ قریبی علاقے میں کھیلنے والے بچے بھی شامل ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بھارت کے وزیر اعظم پرائم منسٹر نریندر مودی، جنہیں لوگ پیار سے اب سرنڈر مودی بھی کہنے لگے ہیں، تو نریندر مودی نے، خبر آ رہی ہے کہ عمان، فرانس اور ملیشیا کے رہنماؤں سے فون پر بات چیت کی
اور یہ جو جس طریقے سے جنگ کا ماحول بن چکا ہے اور خطے میں کشیدگی پھیلی ہوئی ہے مشرق وسطیٰ میں، اس پورے خطے میں امن استحکام کے لیے تنازع کو، وواد کو کم کرنے کی ضرورت پر نریندر مودی نے زور دیا۔ نریندر مودی نے صدر میکرون سے گفتگو کی اور ان سے بھی بات چیت کرتے ہوئے عمان اور ملیشیا کے رہنماؤں سے بات چیت کی اور مشرق وسطیٰ میں کس طریقے سے امن قائم کیا جا سکتا ہے اس کو لے کر تفصیلی گفتگو کی۔ مودی نے اس کے علاوہ سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات، اردن، اسرائیل اور ایران سمیت کئی دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی بات کی ہے تاکہ مغربی ایشیا میں جاری بحران پر ہم آہنگی اور امن قائم رکھنے کی کوششیں کی جا سکے۔ خیر، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے مودی جی نے ان تمام ملکوں کے رہنماؤں سے بات کی اور ہمیں یقین ہے کہ مودی جی کے بات کرنے کے بعد میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ تھم جائے گی، ایسا یقین ہے، کیونکہ مودی جی کے ٹرمپ بہت سنتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ٹرمپ کی مودی جی اتنی سنتے ہیں کہ جناب ٹرمپ اگر کہہ دے کہ ابھی 30 دن تک کہ تم صرف تیل خرید سکتے ہو رشیا سے، تو نریندر مودی باقاعدہ تیل خریدنے سے پہلے، پیٹرول خریدنے سے پہلے وہ ٹرمپ سے پوچھتے ہیں۔ تو جب ٹرمپ کو اتنا مانتے ہیں تو ٹرمپ بھی شاید ان کی بات مانے گا اور جنگ ختم ہوگی، ایسا بھی لوگ کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے کہ ایپسٹین فائلز جیسا گھناؤنا کھیل مہاراشٹر میں بھی بے نقاب ہوا ہے۔ ایپسٹین فائلز جیسا، یعنی آپ اندازہ لگائے کتنا بھیانک یہ کھیل ہوگا۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ ناسک کے ہندو سادھو اشوک کھرات کے تقریباً یوں سمجھیے کہ 58 فحش ویڈیو منظر عام پر آ گئے ہیں، اور ان ویڈیوز میں بتایا جا رہا ہے کہ حکمراں جماعت مینز بھارتیہ جنتا پارٹی کے کئی لیڈروں کے ساتھ اس پاکھنڈی سادھوؤں کی تصاویر بھی آپ کو نظر آئے گی۔ مہاراشٹر کی سیاست میں اس وقت ہلچل مچ گئی ہے جب ناسک پولیس نے ہندو سادھو اور تانترک اشوک کھرات کو ایک 27 سال کی خاتون کے ساتھ مبینہ جنسی استحصال، سیکسول ہریسمنٹ اور زیادتی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتاری کے بعد ملزم کے موبائل فون سے مختلف خواتین سے متعلق 58 فحش ویڈیوز بھی سامنے آئی، جس کے بعد معاملہ صرف فوجداری تفتیش تک محدود نہیں رہا بلکہ اس معاملے نے سیاسی رخ میں اختیار کر لیا، کیونکہ رپورٹ کے مطابق اشوک کھرات ناسک اور دیگر علاقوں میں ایک بااثر شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا اور اس کے کئی سیاستدانوں، صنعت کاروں اور کئی مشہور شخصیات سے اس کے کنیکشن بتائے جا رہے ہیں، اور اہم سیاسی شخصیات کے ساتھ اس کی تصویریں اور ویڈیوز منظر عام پر آنے کے بعد ریاستی سیاست میں بحث تیز ہو گئی ہے، اور یہ مانا جا رہا ہے کہ ایپسٹین فائلز جیسا ہی مہاراشٹر میں یہ گھناؤنا کھیل سامنے آیا ہے۔ یعنی جیسا ایپسٹین فائلز میں ایپسٹین سے کئی لوگوں کے بڑے بڑے لوگوں کے تعلقات تھے، اور یہ تمام بڑے بڑے لوگ ٹرمپ سے لے کر جناب بڑے بڑے لوگ وہاں جاتے تھے ایپسٹین کے پاس اور رنگ رلیاں مناتے تھے اور بچیوں کا گوشت ووشت کھانا، سیکس وغیرہ، تو ایسا ہی مانا جا رہا ہے کہ ایسا ہی ایپسٹین فائل جیسا گھناؤنا کھیل مہاراشٹر میں سامنے آیا ہے، اور ستادھاری پارٹی بی جے پی کے کئی لیڈروں کے ساتھ اس پاکھنڈی سادھو کی تصاویر اور ویڈیوز بھی سامنے آئی ہے۔ ایران میں بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ سے ہندوستانی ایئر لائنز کمپنیاں بھی متاثر ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی فضائی کمپنیوں کو روزانہ 150 سے 200 کروڑ روپے کا روزانہ نقصان ہو رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ اور مغربی ایشیا کی فضائی حدود میں پابندیوں کے نتیجے میں بھارتی فضائی کمپنیوں کو بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ممبئی سے لے کر دہلی تک پورے ہندوستان میں کئی ریسٹورینٹ، کئی ہوٹلز بند پڑ گئی ہے کیونکہ گیس نہیں مل رہا ہے۔ اور ابھی گجرات کے موربی کی بھی ایک ویڈیو آئی ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا پلانٹ جو گیس سے چلتا تھا وہ بھی بند پڑ گیا ہے۔
یعنی بھارت میں گیس کی کمی کی وجہ سے بھارت میں بے انتہا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بھارت کے جو ملک کے بلکہ ستہ دھاری پارٹی کے جو رکھیل چینل ہے وہ حکومت کی زبان بول رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ پینک پیدا کیا جا رہا ہے، گیس کی کوئی قلت نہیں ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ لوگ لائن لگا کر مر رہے ہیں اور گیس کی وجہ سے گھروں میں چولہے بند ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہوٹلیں بند ہو چکی ہے۔ اور یہ کشیدگی اور یہ جنگ تھوڑے دن اور مزید چلتی ہے تو بھارت میں بھی لالے پڑیں گے اور کروڑوں اربوں خربوں روپے کا نقصان بھارت میں بھی ہوگا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایران کے حملے سے قطر کا سب سے بڑا گیس پلانٹ تباہ ہو گیا۔ اس حملے کے عالمی توانائی مارکیٹ پر بھی اثرات پڑنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یعنی عالمی توانائی مارکیٹ یعنی گیس جو پوری دنیا میں جاتا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو سپلائی ہوتا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ ایران نے قطر کے سب سے بڑے گیس پلانٹ پر حملہ کیا ہے۔ اس گیس پلانٹ سے نہ جانے دنیا کے کتنے ملکوں میں گیس جاتی تھی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس حملے کی وجہ سے عالمی طور پر اس کے برے اثرات پڑے گے۔ حالانکہ اب خبریں آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے ایران کو سخت الٹیمیٹم دیا اور سعودی عرب نے کہا کہ اگر حملے نہ رکے تو جواب کے لیے تیار رہو۔ قطر پر دوبارہ حملہ اگر ہوا تو پارس گیس فیلڈ کو تباہ کر دیں گے۔ ٹرمپ نے بھی ایران کو وارننگ دی، دھمکی دی۔ حالانکہ ایران نے سعودی عرب اور ٹرمپ کی ساری دھمکیوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ جنوبی پارس حملے کے بعد ٹرمپ نے یو ٹرن لیا اور اسرائیل کو ایرانی توانائی تنصیبات پر حملوں سے روک دیا۔ یعنی جب پارس پر حملہ ہوا تو جناب پھر ٹرمپ نے یو ٹرن لے لیا اور اسرائیل سے کہا کہ ایران کے توانائی تنصیبات پر حملے نہ کیے جائے۔ یہ جملہ، یہ خبر بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں امریکہ اب مجبور ہو چکا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنہوں نے جنگ کے خلاف استعفیٰ دیا ہے، امریکہ کے ایک بہت ہی ذمہ دار، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے دباؤ میں اس وقت ٹرمپ کام کر رہا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایپسٹین فائلز کے تنازع پر امریکہ کی پارلیمنٹ میں زوردار ہنگامہ ہو رہا ہے۔ ڈیموکریٹک قانون ساز ایوان سے واک آؤٹ کر گئے اور وہ ایپسٹین فائلز کو لے کر بحث کرانا چاہتے ہیں۔ یعنی جیسے ہمارے بھارت کی پارلیمنٹ میں نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی اصل مدوں پر بحث نہیں کرتی ہے، تو ایسے ہی امریکہ میں بھی ایپسٹین فائلز کو لے کر ڈیموکریٹک قانون ساز ایوان سے واک آؤٹ ہو گئے، کیونکہ ایپسٹین فائلز پر وہ بحث کروانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ ایپسٹین فائل کھلنے کی وجہ سے ہی ٹرمپ نے باقاعدہ یہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ چھڑ گئی، کیونکہ یہ جنگ نہ چھڑتی تو ایپسٹین فائل کھلتی تو بہت بڑوں کی واٹ لگ جاتی، اور سب سے زیادہ تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ہی حصہ تھا ایپسٹین فائل میں۔ اس لیے ایپسٹین فائل سے دھیان ہٹانے کے لیے یہ عالمی جنگ چھڑوائی گئی ہے اور کروڑوں اربوں خربوں روپے کا نقصان اور پوری دنیا کے امن کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایپسٹین فائل کی ہی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے۔ اس لیے امریکی پارلیمنٹ میں ایپسٹین فائل تنازع کو لے کر کافی ہنگامہ ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ایپسٹین فائل پوری کھلے اور بڑے بڑے جتنے بھی درندے وہاں جاتے تھے ان سب کا چہرہ لوگوں کے سامنے آئے اور پھر یہ جو لوگ ان کو سزا دیں کہ ان کی سزا، ان درندوں کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ کریں۔